اچھا ایسا ہے کہ ابھی میں کافی دیر سے آپ سب کو سن رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنے کچھ پوائنٹس لکھ رہی تھی، تو ابھی موقع ملا ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ایک تو میں وہ پوائنٹس 2-3 رکھنا چاہوں گی، اور کل آپ کی ایک سٹریم تھی اور اس سے مجھے ایک بہت بڑا کلک ملا، تو وہ بھی اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی، اور ایک آیت ہے قرآن کی تو اس سے آپ لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہوں گی۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بات ہو رہی تھی، اور وہ بات تو مجھے بھول گئی، لیکن یہ ہے کہ اس پہ میں نے اپنے ساتھ ادھر پوائنٹ لکھا کہ ایک نبیتا ایک کرسچن نرس ہے، بہت ہی اچھی خاتون ہے، اور وہ نعتیں بھی پڑھتی ہیں۔ ہم تو نعت صرف حضرت محمد ہی کی تعریف کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے نبی کی، حضرت عیسیٰ کی نعتیں پڑھتی ہیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب پہ کبھی دیکھ بھی لیں فاروق ہو کے بعد میں نبیتا نرس ان پاکستان، تو اس میں مطلب ایک مریض کو انہوں نے کہا کہ میں جیزس سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گی، صرف یہ بات کہی تھی، اور اس کو بہت مارا پیٹا گیا، اس کو کہا گیا کہ تمہارا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، اور اس کو بہت مشکل سے بچایا گیا۔ آپ وہ سارا کیس دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نمازوں میں، اور اس میں ہم آل ابراہیم پہ جب درود بھیجتے ہیں تو آل ابراہیم میں معزز جیزس بھی آتے ہیں، اور یا آپ ہم کی طرف سے تھوڑا شور آ رہا، آپ کے ساتھ آواز کے ساتھ شور ہے تھوڑا سا۔ اچھا ایک منٹ، میں یہ آواز میری اب کیسی ہے؟ ہاں اب بہتر ہے، بہتر ہے۔ اچھا، تو جب اور ایمان مفصل میں بھی ہم نبیوں، سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو اگر کوئی جیزس کو فالو کر رہا ہے تو وہ تو اپنے ہی نبی سے دعا مانگے گا نا، مطلب اسی کے نام پہ۔ تو اس میں پھر ہم لوگوں مسلمانوں کے پاس اتنی کم برداشت کیوں ہے کہ ہم ایک طرف تو ہم درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، آل پہ رحمت بھی بھیج رہے ہیں، ایمان مفصل بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم جب کوئی اس قوم کا بندہ، اس مذہب کا بندہ دعا کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو مار بھی رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے بتانا تھا۔ سوچنا ہم سب کا الگ الگ کام ہے، جو جس طرح سوچتا ہے اس پہ۔ اچھا، اب دوسری بات یہ تھی کہ ہماری گلی میں ایک جان لالا ہوا کرتا تھا، اور وہ بی اے میں پڑھتا تھا۔ تو مجھے ایک بار اس نے کہا، میں بہت چھوٹی تھی، کہ تمہیں کوئی کہانی آتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوئی، میں اپنی کتاب لے کے گئی اور اس کو کہا کہ یہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی ہے میرے پاس۔ تو جان لالا نے مجھے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بی اے میں پڑھتا تھا۔ تو میرے لیے تو میرے حساب سے وہ کچھوے خرگوش کی کہانی بہت بڑی چیز تھی، لیکن جان لالا کے لیے وہ بڑی چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ بی اے میں پہنچ چکا تھا۔ تو سچ والا جی جو ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں مجھے جان لالا یاد آ جاتا ہے کہ سچ والا جی تو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اسی بچی کی طرح اگر میرے ذہن میں آتی ہیں تو میں بہت ایکسائٹڈ ہو کے اس کو لاتی ہوں، کہ کیونکہ میرا لیول وہی ہے، میں ابھی وہاں پر ہوں۔ تو اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سچ والا جی ہمیں دکھاتے ہیں اس طرح چیزیں کہ جیسے ایک دیوار میں ایک سوراخ ہے، ہم ایک آنکھ رکھ کے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی اس پار تو کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن کیا ہو اگر وہ پوری دیوار ہی گرا دی جائے تو پھر کیسے نظر آتا ہے؟ وہ پھر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ پرسنلی میں نے وہ دیوار گرا دی ہوئی ہے، اور مجھے اب کھل کے ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور اسی لیے مجھے ان لوگوں کی باتوں پہ غصہ نہیں آتا جو ابھی بھی دیوار کے اس طرف ہیں، یا وہ چھوٹی سوراخوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں۔
تو اس دیوار کے نہ ہونے میں اور دیوار کے ہونے میں اور ان لوگوں میں فرق ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ تو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دیوار ہے اور اس میں 200 اینٹیں لگی ہیں. آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ گلاب کے پھول ہیں. لیکن یا آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ 2 من کا کوئلہ ہے اور یہ جل رہا ہے. لیکن آپ اس کی ہیٹ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, آپ اس کی خوشبو کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو یہی کانشیسنس کی بات ہوتی ہے کہ ہم کانشیسلی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر یا تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں, ہم کتنے اداس ہیں یا کتنے خوش ہیں, یا ہمیں ڈر ہوتا ہے اس لاجک کو اور اس کانشیسنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. صبح ایک وکیل صاحب نے اچھی بات کی کہ ہندوؤں میں بھی تو کانشیس والے لوگ ہوتے ہیں اور غیر کانشیس والے بھی, اور مسلمانوں میں بھی ہونے چاہیے. اصل میں مسلمانوں میں بھی ہیں, ہم ہیں, آپ ہیں, لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. شاید اور مذاہب کے لوگوں میں ٹھیک ہے وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہو سکتے ہیں, اداس ہو سکتے ہیں, ان کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن سر تن سے جدا کرنے والی بات اس مذہب میں نہیں ہے, ہمارے مذہب میں ہے. تو کل ایک بات ہو رہی تھی, سچ والا جی صاحب کہہ رہے تھے, ایک بہت بڑا کلک مجھے ملا یہ مسلمہ کے بارے میں. میں اس کے ساتھ کذاب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی اپنی ذمہ داری پہ, کہ یہ مسلمہ کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن وہی بات کہ ہمارے ذہنوں میں جو چیز ڈالی گئی ہے بچپن سے, ہم اس کو غلط آدمی سمجھ رہے ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ کل سچ والا جی صاحب نے جب وہ ایک 632 کی ایک بات کی, اور پھر میں دوبارہ رات کو بیٹھ کے میں نے ساری ریسرچ کی دوبارہ سے, تو دبستان مذاہب میں اس کا ذکر ہے اور اس کے ماننے والے 17ویں صدی تک تھے, مغل امپائر جو ہے اکبر کے دور تک تھے. تو اصل میں جب اس کے وہ جو کچھ جو اس کے مذہب کے حوالے سے میں نے پڑھا, تو وہ چیزیں تو وہی ہیں جس کو میں پرسنلی ٹھیک سمجھتی ہوں. تو یہ جو کل سچ والا جی صاحب نے ایک اشارہ دیا تھا, میں اس اشارے کو میں نے کیچ کیا, ایک کلک کیا ہے, اور میں اس پہ تھوڑی سی مطلب یہ کہ سچ والا جی کے ساتھ ایگری کر رہی ہوں. اب آخر میں تھوڑا سا یہ ایک 2 آیات ہیں جس کا میں سمجھنا چاہتی ہوں, میرے ذہن میں ایک یہ پھنسی ہوئی ہیں. ایک تو پچھلے دنوں یہ جو فیفا ہوا تھا قطر میں, تو اس میں ذاکر نائک صاحب کو بلایا گیا تھا اور بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں. اس میں خاتون نے سورہ الاحزاب کی 50 نمبر جو آیت ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا, تو ذاکر صاحب نے اس کو جواب دیا تھا کہ یہ جو ہے اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا, اور اس سے پہلے یہ ایک آیت ہے جو ہمیشہ سے میرے دماغ میں پھنسی ہوتی ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. جی سر, نہیں, وہ جو ہے آیت نمبر 50 کی بات الگ ہے. جی وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. وہ میں جی. آخر میں ابھی آپ سے چاہوں گی کہ آپ وہ اسکرین پہ لائیں اور میری جو جی. اس میں جو کنفیوژن ہے تو وہ ذرا جی. کلیئر کر دیں, کیونکہ وہ جی ذاکر ضرور نائک صاحب نے اور کنفیوژن اس میں ڈال دی ہے. جی ہاں. اور دوسری اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی باپ نہیں ہے. تو بہت جی. سے سالوں سے ایک چیز میرے دماغ میں ہے, سچ والا جی صاحب نے تو اس کو بہت کلیئر کیا ہوا ہے, لیکن یہ جی. ابھی بھی ہے کہ یہ جو 3 بیٹے آ رہے ہیں ان کے ساتھ, ابراہیم, عبداللہ اور طاہر, تو مطلب ان کے مجھے نہیں پتا کہ وہ ان چیزوں پہ میں نہیں جاؤں گی, لیکن یہ جو 3 بیٹے آئیں تو کیا مطلب ہر مرد ظاہر ہے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہی ہوتا ہے نا, تو کیا وہ مردوں میں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, مطلب
वो मेरे ज़हन में फँसी है ये बात कि अगर वो बड़े हो जाते तो मर्द ही बनते ना, तो क्या हम उसको उस तरह से ले सकते हैं? और ये एक कन्फ्यूज़न है। मुझे नहीं पता, शायद मैं जी, अपनी हम बात समझा। एक-एक करके जो है आपके इस वक़्त 3 बातें आपने की, मैं जी हमको जो सर। है 3 बातों को फिर एक-एक करके लोगों के सामने रखेंगे। जी आपने सर। सबसे पहले तो जो मसलमा बिन हबीब अल-हनीफ़ी की बात की है। जी सर। ज़ाहिर बात है, मेरे नज़दीक ये शख्स, जिस शख्स को इस्लामी तारीख़ ने इस तरीक़े से नेगेटिव अंदाज़ में पेश किया, अगर आप इसके बारे में तारीख़ में पढ़ते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये शख्स मुसलमानों के मुँह बोले नबी से कहीं ज़्यादा बुलंदतर है, कहीं ज़्यादा बुलंद है। अखलाक के एतबार से भी और जो है इल्म और दानिश के एतबार से भी। इसकी जो बातें हैं आप उन पर जो है गौर करें, आप हैरान रह जाएंगे। वैसे दौर वैसे हालात में ये इतना एडवांस बातें कर रहा है, इसकी जो है जो सोच है कितनी कितनी लिबरल है। मगर क्या किया जाए, ये जो है ये हवादिसे ज़माना का तिलिस्मे होशरुबा तो ही ना, ये हवादिसे ज़माना का तिलिस्मे होशरुबा है कि एक एक शख्स जो है, ये देखें कि एक ही ज़माना, एक ही इलाका और एक ही ज़बान का बोलने वाले और जो है एक ही कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले, और एक ही साल में दोनों की वफ़ात होती है। एक ही साल में दोनों की मौत हो रही है और दोनों के दोनों मुद्दई नबुव्वत हैं, लेकिन एक के साथ किस्मत, खुशकिस्मती साथ रही तो वो कामयाब हो गया, दूसरे के साथ वो बेचारा बदकिस्मत रहा इसलिए नाकाम रहा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो सर ऐसा किस्मत की है। ये बात है भी। जी जी सर, तो सर ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर मेरे माँ-बाप मुसलमान ना होते और मतलब ये ज़ाहिर है मेरे माँ-बाप मुसलमान थे, बायोलॉजिकली मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं जी इस तरफ चल पड़ी हूँ। जी और हाँ लेकिन अगर मैं 17वीं सदी से पहले मुसलमा के मानने वालों में से होती, तो इस जी, वक़्त मैं किताबों में क्या पढ़ रही होती? हर बात है इशारा वही है, पढ़ते हैं। एक इशारा हाँ है। बिल्कुल और बिल्कुल यही बात जी है। सर। बहुत अच्छी बात है आपने कही, बहुत जी अच्छी सर। बात। जी तो मैं कज़्ज़ाब किसको कह रही होती? हाँ, तो तो बात यही है ना भाई। जी सर। देखें कि आप यानी अगर एक एक इस जगह खड़ी है तो आपने एक चीज को कुछ और नजर से देखा। मिसाल के तौर पर आपने जमीन पर 9 लिख दिया, तो जी सर। आप चूंकि उधर खड़ी हैं आपको वो 6 नजर आ रहा है, और मैं चूंकि इधर खड़ा हूं मुझे वही 9, मुझे 6 नजर आ रहा है। आपको एग्ज़ैक्टली, 9 नजर आ रहा है, मुझे 6 नजर आ रहा है। एग्ज़ैक्टली यही है। ये हमारा जाविया नजर अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है। हमने मुख्तलिफ यानी जावियों को लेकर आपस में कत्ल खून और जो है मार धाड़, एक दूसरे से नफरत को अपना जो है जिंदगी का मकसद बना लिया। जी सर, जी सर। भाई आपको अगर 6 नजर आ रहा तो ठीक है, ये आपका है। मुझे 9 नजर आ रहा तो यानी मेरा आपसे क्या झगड़ा है भाई, मुझे ऐसा नजर आ मैं ऐसा करूं। लेकिन मसला यह है कि नहीं, मुझे जो 9 नजर आ रहा है तो तुमको भी वही मानना है, तुम भी कहना है कि ये जो है 9 है, ये है असल में। और फिर जाहिर बात है मक्का में जो बातें की गई, अगर आप, मैंने आज भी उस इक्तिबास को, मेरी अपनी जो किताब के इक्तिबास को मैंने पढ़ा था कि कई खुदाओं को मानने वाले समाज से कई खुदाओं को मानने वाला समाज एक खुदा को मानने वाले समाज के मुकाबले में ज्यादा यानी मुतहम्मिल और जो है रवादार होता है। ये बात मैंने कही और कल भी कही थी मैंने। इन बातों पर हमें जो है हम मुसलमानों को गौर करना चाहिए। चले, आपने वो जो आयत नंबर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 की बात की है ना, 50 माकाना है। मुहम्मदुन, हाँ, यानी माँ 1 से काना 40 की मोहम्मदुन। बात जी जी, जी, जी। माकाना मुहम्मदुन की, जी, माज़रत चाहती माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जी सर। अच्छा, अब जाहिर बात है मुसलमान होने के नाते सारे लोग, पूरी दुनिया के जितने भी जो है इस आयत का जो तर्जुमा करते हैं, उनके जहन में क्या होता है, मोहम्मद कौन है, ये कुरान का नबी है। और फिर वो सारी कहानी जोड़कर वो कहते हैं कि जो है वो जो है तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है,
چونکہ ظاہر بات ہے وہ جو اولاد نرینہ اولاد تھی وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی. وہ ساری کہانیاں جو بھی ہے، کیونکہ ان کہانیوں کو قرآن نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. جب آپ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کر رہے ہیں، ہر طرح کی کہانی، ہر طرح کی جو ہے حدیث کے جو ہے ذخیرے کو آپ بازو رکھ کر اگر قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کریں تو اس آیت میں وہ شخص جو قرآن کا حاضر نبی ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں پر تو محمد کی بات ہو رہی ہے بھئی، اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کے نبی کا نام محمد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ قرآن کے نبی کا نام محمد نہیں ہے، یہ بات صرف اور صرف میں اکیلا شخص ہوں پوری دنیا میں یہ بات میں کہتا ہوں اتنے ڈنکے کی چوٹ پر. قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد نہیں ہے. قرآن کا جو محمد ہے یہ غائب کی شکل میں ہے، یہ گزر چکا. اور جو قرآن کا حاضر نبی ہے وہ موجود ہے قرآن میں. محمد گزر چکا. ایسے بالکل اسی طرح سے جیسے کہ جو ہے محمد گزر چکا ہے اور قرآن کا متن بعد میں لکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ محمد آیا ہے اس کی جتنی ضمیریں ہیں، جتنے صیغے ہیں، وہ سارے کے سارے غائب ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو یہاں پر تو بات کچھ اور ہی کہی جا رہی ہے. وہ بات ہے ہی نہیں جو ہمارے علماء، ہمارے جو ہے ہمارے فقہا یا ہمارے جو ہے مترجمین کہتے آئے ہیں. آپ ذرا اس آیت کے لفظوں پر غور کریں. اس میں جو کانا محمد کے ساتھ آیا ہے ایگزیکٹلی اسی انداز میں کانا ابراہیم کے ساتھ بھی آیا ہے. وہاں ما کان ابراہیم یہودین، یہاں پر ما کان محمد ابا احد، ایگزیکٹلی 100% سیم شکل میں وہاں بھی کانا ہے اور یہاں بھی کانا ہے. وہاں ابراہیم کے ساتھ جو کانا ہے تو ہمارے مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھا، واز، اور محمد کے ساتھ جو کانا ہے اس کا ہمارے مترجمین ترجمہ کرتے ہیں از، ہے. یہ ان کی اعتقادی مجبوری ہے. لیکن قرآن کی نظر میں جس طرح سے ابراہیم گزر چکا ایگزیکٹلی اسی طرح سے محمد بھی گزر چکا. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ پھر محمد ہے کون؟ محمد کسی شخص کا نام نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یا میری جو ہے تحقیق کے مطابق قرآن میں جس شخص کا ٹائٹل محمد ہے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اصل میں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں، یہاں پر آپ اپنا سوال رکھیے. جی سر، ایسا ہے کہ سعودی عرب میں آپ کو تو زیادہ پتا ہے، جب میں حج پہ گئی تھی تو وہاں پہ سب لوگ جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو محمد کہتے ہیں. تو مطلب مردوں کو جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کر رہی ہوں. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں میں ایگری کر رہی ہوں. اور میں، آپ نے تو کہا نا کہ شاید میں اکیلا ہوں، لیکن میں پرسنلی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں اور میں ایگری کر رہی ہوں. اوروں کا مجھے نہیں پتا. اور ابھی ہم دوسری آیت پہ جائیں کہ نہیں؟ اسی کو آپ کو؟ جی ہاں ٹھیک ہے. یہ جو ہے 33 کی 50 پہ آئیے خواجہ معین. جی سر، 33 کی 50 پہ آئیے. جی میں نے بھی ترجمہ نکالا ہوا ہے اس کا. جی ہاں خواجہ معین نکال رہے ہیں آپ؟ وہ آیت آپ اسکرین پہ لائیے. یہ آ گئی سر. دیکھیے. اچھا، اس پہ آپ کا کیا سوال ہے بہن؟ اچھا جی، اس میں یہ آپ نے پہلے بھی کئی بار ایکسپلین کی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں کنفیوز ہو گئی تھی دوبارہ اس لیے. یہ اس میں لکھا ہے کہ عربی تو نہ پڑھوں نا، صرف اردو پڑھ لوں؟ نہیں، آپ کچھ بھی پڑھیے، لیکن اصل میں کون سے لفظ پر آپ کے لیے اشکال ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے مہر دیے حلال کر دی، تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں. میں یہاں پہ کنفیوز ہوں. اور پھر اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا، بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، یہ حلال ہے. لیکن یہ اجازت خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. اب یہ جو
सिर्फ ये इजाजत तुम ही को है, सबको नहीं, और जो तुम्हारे साथ वतन छोड़ के आई। ये दो चीजें जो है कंफ्यूज मैं इसलिए हुई कि यही सवाल खातून ने किया था जाकिर नाइक साहब से। डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि जो औरतें अपने आप को क्योंकि उस खातून की भी यही कंफ्यूजन थी जो आज मेरी है, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि जो खवातीन अपने आप को उसके निकाह में आना देना चाहे तो पैगंबर की मर्जी है कि वो करें कि ना करें, लेकिन पैगंबर अगर किसी औरत को कहे कि मुझे तुमसे निकाह करना है तो उस औरत को फिर इनकार नहीं करना है। आप लोग ये देख भी सकते हैं गूगल पे। और मतलब औरत के पास हक नहीं है कि वो इनकार करेगी, वो जरूर पैगंबर से शादी करेगी, उसके पास नहीं है ये इख्तियार, लेकिन पैगंबर के पास इख्तियार है कि वो करे कि ना करे, और ये सिर्फ इस पैगंबर के लिए खास है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। और उस औरत ने ये कहा था कि ये जो खालाओं चचाओं की जो बेटियां हैं, कजन मैरिज, तो ये भी सिर्फ शायद मोहम्मद के लिए था जो उनके साथ वतन छोड़ के आई हैं। तो ये कंफ्यूजन थी। नहीं, देखिए इस आयत के जो अल्फाज हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से जो है इसके जो भी मतलब लिए हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आयत का टेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं टेक्स्ट के में जो है मैं आपको एज इट इज बता देता हूँ। जी सर, जी सर। ये इसमें ये बात कही गई है, ए नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं वो तमाम बीवियां जिनका अजर या जिनकी उजरत तुमने दे डाली। ठीक है, अब ये इस आयत का एक टुकड़ा हो गया। इस एक टुकड़े में क्या बात कही गई कि जिनकी कीमत या जिनका अजर तुमने, जिनका बदला तुमने दे दिया, वो तमाम जो है बीवियां तुम्हारे लिए हलाल है। ठीक है, अब इसी आयत का दूसरा टुकड़ा है कि वाव के साथ जुड़ा हुआ, वाव अत्फ आ गया, और वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक, और वो तमाम कनीजें या बांदियां या फिर जो है हमारे उलमा इसको लौंडियां कहते हैं, जो कि जो एक खातून की तौहीन है ये लफ्ज। तो वो कह रहे हैं कि जो है जो कुछ अल्लाह ने वार बूटी के तौर पर जिन खवातीन को तुम्हारी है कब्जे में दे दिया, तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया, वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। अब सवाल ये है कि इस आयत के पहले जुमले में, पहले हिस्से में निकाह की बात अगर है तो क्या मिल्के यमीन के साथ निकाह होता है? कोई आलिम मुझे जवाब दे कि क्या किसी मिल्के यमीन के साथ निकाह होता है? नहीं ना भाई, इसीलिए तो वो ममलूका कहलाती ना, मनकुहा नहीं कहलाती। इस आयत के पहले हिस्से में मनकुहा की बात हो रही है, दूसरे हिस्से में ममलूका की बात हो रही है। इसका मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं। पहले हिस्से में निकाह की बात हो रही है कि वहां पर बाकायदा वहां पर क्या करना है, महर या अजर देना है। दूसरे हिस्से में महर या अजर की बात नहीं हो रही है, वहां पर तो डायरेक्ट मिल्कियत की बात हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें यानी ये मिल्कियत के तौर पर इन औरतों को तुम्हें दे दिया, तो वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। उसके बाद अब ये तीसरा जो जुमला है, वबनाती अम्मिका वबनाती अम्मातिका वबनाती खालिका वबनाती खालातिका अल्लाती हाजरन मअक, ये तीसरा जो जुमला है इसमें भी निकाह का लफ्ज नहीं है। कहां है निकाह का लफ्ज बताइए, कहां है वो अजर का लफ्ज बताइए? क्योंकि पहले वाले हिस्से के बाद जो हिस्सा आ गया वो बात वहां पर कट गई, क्योंकि मिल्के यमीन के साथ निकाह नहीं होता ना। आप समझ रहे बात जी? निकाह मिल्के यमीन के साथ नहीं होता। निकाह का जो है हिस्सा निकाह का मामला पहले वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा आ गया तो बात खत्म हो गई, वो मामला कट गया। अब तीसरा जो हिस्सा है कि मुमेरी बहनें, इसमें क्या है कि तुम्हारी फुपेरी बहनें, तुम्हारी जो है चचेरी बहनें, और तुम्हारी खलेरी बहनें, और तुम्हारी मुमेरी बहनें, ये सारी की सारी तुम्हारे लिए हलाल हैं। जिन बहनों ने तुम्हारे साथ हिजरत की, जिन बहनों ने तुम्हारे साथ हिजरत की है, वो सारी बहनें तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वो मोमिना औरत भी हलाल है,
آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ مومنہ عورت بھی حلال ہے جو اپنے آپ کو نبی کے لیے گفٹ کر دے. یہاں نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے استنکاح کی. استنکاح کا مطلب خود مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے آپ کو نبی کو گفٹ کر دے تو اس گفٹ میں نہ تو کوئی گواہ ہے، نہ کوئی مہر ہے، اور نہ کوئی جو ہے جو سمجھیے کہ ایجاب و قبول ہے. یہاں پر تو جو ہے جب عورت نے گفٹ کر دی تو اب یہ تیسرا جو معاملہ نکاح میں ہوتا ہے، اور اس کے اصل معنی ہے استنکاح کا. یہاں پر یہ جو معنی ہوگا وہ ہے وطی، جماع، سیکس ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر، کیونکہ آلریڈی جو وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ کی جو الفاظ آ گئے وہاں پر، یعنی یہ عورت نکاح نہیں کر رہی ہے، یہ عورت ایجاب و قبول کی بات نہیں ہو رہی، یہ عورت جو ہے گواہ نہیں لے آ رہی، کچھ بھی نہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں، سیدھا عورت اپنے آپ کو پیش کر دی، گفٹ کر دی. اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے، دیکھیں نکاح، اب ہمارے جتنے بھی ترجمہ نگار ہیں وہ جان بوجھ کر، اگر نبی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے معنی وہ ہے ہی نہیں جو عام طور پر کسی اور کے ساتھ، کسی اور کے لیے کیے جاتے ہیں. کیونکہ نکاح میں ایک باقاعدہ کیا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، مہر کا تعین ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے. یہاں پر تو وہ کوئی شرط ہی نہیں ہے. تو جب عورت نے پیش کر دیا تو اب وہ دوسری طرف سے کیا ہوگا، ایک طرف سے یعنی مطلب ایک تالی ادھر سے جو ہے گئی تو دوسری تالی بجے گی تو سیکس ہوگا نا. عورت اپنے آپ کو پیش کیوں کر رہی ہے؟ سیکس کے لیے نا، اور کہیں کے لیے پیش کر رہی؟ کیا عورت جو ہے نبی کے سر پر جو ہے تیل کی مالش کرنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی؟ کیوں آ رہی تھی عورت؟ یہ مومن عورت اس نبی کے پاس آنا کیوں چاہ رہی تھی؟ کہ نبی کے سر پر تیل کی مالش کرنا تھا اس کو، کیوں آ رہی تھی؟ اور نبی کیا چاہتا ہے؟ سیکس کرنا چاہتا ہے. بات ختم ہو گئی. اور ظاہر بات ہے یہ کنسیشن، یہ اسپیشل کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے، اس لیے یہ الفاظ آئے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین. یہ اسپیشل کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے. دون المؤمنین یعنی مومنوں کے لیے یہ کنسیشن نہیں ہے. آپ سمجھے بات کو؟ جی اب بولیے کیا کنفیوژن ہے آپ کے پاس؟ جی گناہ کی جی. نہیں ابھی میرے خیال میں کہ یہ کلیئر ہو گئی ہے. اور نبی اگر کرنا چاہے تو یہاں پہ تھے آپ. نبی اگر کرنا چاہے تو وہ عورت جو ہے وہ انکار، مطلب ایک عورت نہیں چاہتی خود کو پیش نہیں، وہ تو بات آئی نا نہیں یہاں پر. وہ اب جو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، ذاکر نائک، وہ بھی اس کا بھی یہاں کوئی جو ہے لینا دینا نہیں ہے نا ابھی. وہ صرف اپنے نبی کو اچھا بنانے کے لیے، حالانکہ الفاظ، یہ قرآن کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی من مرضی سے یہاں پر ایک معنی جوڑ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کے الفاظ بالکل کلیئر ہے. ان جو آیا نا انہیں شرطیہ ہے. اگر عورت، اگر ایک مومن عورت یعنی کیا ہے، ان وہبت نفسہا، اپنی جان، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، نفس کیا ہے؟ جسم ہے نا جی، اپنے جسم کو اگر نبی کے لیے گفٹ کر دے، ان وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً ان وہبت نفسہا للنبی، اس کے بعد پھر اور ایک شرط آئی ہے کہ ان اراد النبی ان یستنکحھا. دونوں کے لیے ان آئے ہیں، دونوں کے لیے انہیں شرطیہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف اگر آگ لگی ہے کہ عورت بھی اپنے نفس کو، اپنی جان، اپنے جو ہے جسم کو دے رہی ہے، اور نبی بھی اس جسم کو قبول کرنا چاہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ عورت جو ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایجاب و قبول، کوئی مہر اور کوئی جو ہے کوئی گواہ کے بغیر اگر عورت خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیے جی عبدالحمید صاحب، وہ عورت کس وجہ سے پیش کر رہی ہے؟ بتائیے کیا مقصد ہے عورت کا؟ کیا مقصد ہے بھئی؟ یہاں پر کوئی ایجاب و قبول نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کوئی گواہ نہیں ہے، یہاں پر مہر نہیں ہے. تو اب اس کے بعد یہ نکاح کے معاہدے میں، نکاح کی بات میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ سیکس کے علاوہ اور کیا ہے بھئی؟ اس میں کیا ہے بتاؤ؟ اسی کے لیے پیش کر رہی نا وہ خود کو، اور بات ختم ہو گئی. تو اسی لیے تو وہاں پر ان کا جو حرف آئے نا، حرف شرطیہ ہے. ان جو ہے حرف شرطیہ ہے کہ اگر عورت، یہ مومن عورت بھی اگر یہ کرے اور نبی بھی یہ کرے تو دونوں طرف سے اگر یہ بات ہے تو ایسی صورت میں
تو جو چیز ہو رہی ہے کہ عورت بھی سیکس کروانا چاہ رہی ہے اور وہ جو ہے نبی بھی سیکس کرنے کے لیے تیار ہے, تو ایسی صورت میں یہ ان کے لیے جائز ہے, اور ظاہر بات ہے یہ کنسیشن اونلی فار پروفٹ ناٹ فار ادر مومنس, یہ بات ہے. تو یہاں پہ تو ڈاکٹر صاحب نے پیغمبر کی شخصیت کو مطلب اگر سوچا جائے تو غلط کر کے پیش کیا دوسرے حصے میں, جب وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کسی عورت کو کہے گا کہ آ جاؤ مطلب میرے سر پہ مالش کر دو, تو وہ عورت انکار نہیں کرے گی. مطلب یہاں پہ تو اگر اس کی مرضی کے بغیر بھی وہ کرے گا تو ٹھیک ہے, تو یہ تو ریپ ہوا. مطلب وہاں پہ تو اس کی ایک غلط شخصیت جو ہے اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے. تو بہت دیکھیں بہرحال, ہاں بہرحال اب یہ لوگ جو ہے عام طور پر مومنوں کی نظر اتنی گہری نہیں جاتی نا بھائی. قرآن کے ٹیکسٹ کو جانتا کون ہے بتائیے؟ خود ڈاکٹر صاحب کو نہیں معلوم کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے, ان کو کیا پتا؟ اس سے تو پیغمبر کی شخصیت جو ہے وہ تو میری نظر میں تو ایک ریپسٹ کی آ گئی کہ اس عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے گی, اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ عورت سنگل ہوگی کہ وہ شادی مطلب وہ شادی شدہ بھی ہو, کوئی بات نہیں, جو عورت ہوگی. اب عورت جو بھی عورت ہوگی, تو اب وہ چھوٹی یعنی یہاں پر تو وامرأۃ مؤمنۃ یہ جو ہے یہ نکرہ لفظ ہے, کوئی معرفہ لفظ نہیں ہے, کوئی خاص عورت نہیں, کوئی بھی عورت. وامرأۃ یعنی وہ مومنہ, کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی ایج کی ہو سکتی ہے, کسی بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. تو سر اب میں اجازت چاہوں گی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور آخر میں عبدالحمید صاحب میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گی. درس قرآن میں آپ جو نکات نکالتے ہیں نا ایک دم سے اسپونٹینیسلی, تو وہی اوروں کا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ میرے دل کی آواز ہوتی ہے. آپ ایسا ایک نقطہ نکال لاتے ہیں کہ سچ والے جی صاحب اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو بس مزہ آ جاتا ہے. تو کیپ اٹ اپ, بہت اچھا ہے یہ سارا کچھ. اور آخر میں ایک سچ والے جی صاحب سے میں کہوں گی کہ بہت سالوں سے میں کوشش میں تھی, بہت سے لوگوں کو سنتی رہی, بہت سے میرے ایک پسندیدہ انسان جو ہیں فلاسفر جے کرشن مورتی صاحب ہیں, کہ ان کے فلسفے کو میں سنتی ہوں. جدو کرشن مورتی, جدو کرشن مورتی صاحب ہیں. اوشو میرے پسندیدہ انسان ہیں. اور آج کل میں رام ورما جی کو دیکھتی ہوں جو فزکس سائنس پہ وہ سمجھاتے ہیں چیزیں. تو لیکن پھر بھی وہ جو میں اڑان بھرتی تھی, پھر بھی ایک جو میرے جو پر کا ایک تار تھا تو وہ رگے گل سے بندھا ہوتا تھا. تو آپ نے وہ بلبل کا جو پر ہے تو وہ بھی رگے گل سے کاٹ دیا ہے. کیا بات ہے, شکریہ. خوش رہیں. تمہیں کاٹنے والا ہو گیا پھر تو. خوش رہیں, آباد رہیں. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.